بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ وضو کے مستحبات کا بیان۔ سب سے پہلے مستحب چیز یہ ہے اونچی جگہ پر بیٹھنا۔ جب ہم وضو کریں گے تو اونچی جگہ ہو۔ نمبر 2، قبلہ کی طرف منہ کرنا، یہ بھی مستحب ہے۔ یہاں انسان کے ذہن کے اندر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھائی حضرت صاحب، اگر ہم نے قبلہ کی طرف منہ کر کے وضو نہیں کیا کہ ہمارا وضو ہو جائے گا؟ ہاں بھائی میرے، بالکل آپ بے شک شمال کی طرف کریں، جنوب کی طرف کریں، مشرق کی طرف کریں، وضو ہاں آپ کا ہو جائے گا۔ کیوں مغرب کی طرف یہ ادھر منہ کرنا یہ مستحب ہے۔ تو مستحب کی تعریف یوں بنتی ہیں اپنے لفاظ میں، کتب کے حوالے سے نہیں۔ جو کتب کے اندر تعریف لکھی وہ تعریف اور ہے۔ سر سمجھانے کے لیے اتنا کہوں گا، مستحب کا مطلب یہ آپ کریں یا نہ کریں گناہ نہیں ہے۔ ہاں اگر مستحب کو آپ حقیر سمجھیں گے، کمتر سمجھیں گے تو یہ پھر کفر ہو جائے گا۔ دوسرے سے مدد طلب نہ کرنا۔ نمبر 4، دنیاوی گفتگو نہ کرنا۔ جب ہم وضو کریں تو بہتر یہ ہے وضو کے اندر ذکر کیا جائے اور دنیا کی گفتگو وضو میں نہ کریں۔ نمبر 5، دل کی نیت اور زبان کے فعل کو جمع کرنا۔ 6، سنت سے ثابت دعا پڑھنا۔ جو وضو کی سنت نمبر 6 ہے کہ دعا پڑھنا، اگر سنت میں ہے حضور کی کہ وضو کی جو دعائیں ہیں، ناک میں پانی ڈالنے کی دعا، اس کے علاوہ دائیں بازو دھوتے وقت کی دعا، بائیں بازو دھوتے وقت کی دعا، سر کے مسح کی دعا، کانوں کے مسح کی دعا، گردن کے مسح کی دعا، دائیں پاؤں دھوتے وقت، بایاں پاؤں دھوتے وقت، یہ جو دعائیں ہیں اگر ہمیں یاد ہے تو پڑھ لیں، اگر نہیں یاد ہے تو ہم پر نہ صغیرہ گناہ ہے نہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور ہر وضو دھوتے وقت بسم اللہ پڑھنا، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ یہ تو ہر انسان کو یاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس وقت ہم ہر جسم کو دھوئیں گے، ہاتھوں کو دھوئیں گے، بسم اللہ پڑھ لیں۔ اگر یہ دعائیں نہیں یاد ہے تو سنت نمبر 8، اپنی چھوٹی انگلی کو کانوں میں داخل کرنا۔ یہ چھوٹی انگلی کو کانوں میں داخل کرنا۔ اگر انگوٹھی پہنی ہے، کشادہ انگوٹھی کو حرکت دینا، انگوٹھی پہنے اسے حرکت دے کر وضو کرنا کہ وہ جگہ نیچے، جو انگوٹھی کی نیچے جگہ وہ خشک نہ رہے۔ اور سنت نمبر 10، کولی اور ناک میں پانی دائیں ہاتھ سے ڈالنا اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ یہ بایاں، اور جسے جی الٹا ہاتھ بھی کہتے ہیں، اس سے ناک صاف کرنا۔ اور سنت نمبر 12 یہ ہے جو معذور نہ ہو اس وقت داخل ہونے سے پہلے وضو کرنا۔ اور سنت نمبر 13، وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ اگر دوسرا کلمہ جو یاد ہے، اگر یاد ہے، اس کے اندر یہ فائدہ ہے جب ہمارا وضو مکمل ہو جائے گے، مکمل ہو جانے کے بعد اگر ہم دوسرا کلمہ پڑھیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کا فائدہ یہ ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کتنے دروازے؟ 8 دروازے، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے وضو کی مستحب۔ اگر کلمہ یاد ہے، یاد ہونے کے بعد اگر بندہ پڑھ لیتا ہے تو فائدہ ہے۔ آخر میں سنت نمبر 14، وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا اور یہ دعا پڑھنا۔ اگر نہیں دعا یاد ہے تو کوئی بات نہیں، انسان اپنے الفاظ میں کہہ لے، اردو میں کہہ لے، عربی نہیں یاد ہے پنجابی میں کہہ لے، انگلش میں کہہ لے، کچھ نہ کچھ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کیا
پھر بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر پیا، پھر فرمایا کہ لوگوں اسے ناپسند کرتے ہیں، اس کے لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں، لیکن مولا علی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سنن نسائی شریف کی حدیث ہے۔ تو ہمیں چاہیے جب وضو کریں، وضو کا جو بچا پانی ہے، جیسے برتن میں لوگ ڈال کر وضو کرتے ہیں یا لوٹے کے ذریعے سے، صاف لوٹا ہو، پاک ہو، اس کے ذریعے سے بعض لوگ وضو کرتے ہیں، جب ہم کریں تو جو بچا ہوا پانی وہ پی لیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کو بھی مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔